اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو کہ جس ذات نے تمہیں ایک نفس، ایک انسان سے پیدا کیا، یعنی تمام کے تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے اللہ رب العالمین نے ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو نکالا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بے تحاشا آبادی والی بستی کو بسا دیا۔ تو انسانی زندگی کا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو بطور بیوی خود انہی کے پسلیوں سے پیدا فرمایا۔ تمام قوموں کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون ابدی ہے، ازلی ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، کہ یاد رکھو تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے کچھ حق ہیں اور تمہاری بیویوں پر بھی تمہارے کچھ حق اور حقوق ہے۔ کہ رہا تمہارا حق تمہاری بیویوں پر کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے بستر پر یا آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر ایسے انسانوں کو نہ بٹھائے، ایسے لوگوں کو نہ بٹھائیں جن کا بیٹھنا آپ کو ناپسند ہو۔ یعنی اگر گھر میں مہمان بھی آ جائیں، گھر میں رشتہ دار آ جائیں، ملنے ملانے والے آ جائیں، تو عورت کو چاہیے کہ ان کو ایسی جگہ پر نہ بٹھایا جائے جہاں پر بٹھانے کو شوہر ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ اس کا اپنا ذاتی بستر ہو، ذاتی بیڈ روم ہو۔ اگر مرد اور شوہر کو ناپسند ہے کہ عورت مہمانوں کو ایسی جگہ پر بٹھائے تو اس کو نہیں بٹھانا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر ایسے لوگ نہیں آنے چاہیے جن لوگوں کو مرد ناپسند کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مختصر طریقے سے عورتوں پر کیا حق بنتا ہے، مردوں کا، شوہروں کا کیا حق بنتا ہے، یہ سکھلایا ہے اور بتایا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں جو آپسی رشتہ داریاں، خاندان کی بناوٹ کس طرح سے ہو، خاندان کس طرح سے اچھے انداز سے چلے، کس طرح سے میاں بیوی کے درمیان اتفاق رہے، آپسی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، ان تمام کی تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ارشاد فرمایا ہے المرأة لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجہا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت اللہ رب العالمین کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی عورت چاہے جتنی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی روزے رکھنے والی کیوں نہ ہو، نوافل ادا کرنے والی کیوں نہ ہو، اور وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، تو اس نے یاد رکھیے ان تمام عبادتوں کے باوجود بھی اس عورت نے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کہیں سے بھی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے تو دل کے اندر کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہی ٹھیس آگے چل کر کے ایک بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے، جس کو شریعت اسلامیہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ پیدا ہو، بلکہ شیطان چاہتا ہے مرد اور اس کی عورت کے درمیان نا اتفاقیاں رہیں، یہاں تک کہ طلاق اور خلا تک کی نوبت آ جائے۔ ایک حدیث شریف میں جو کہ مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے تمام کے تمام کارندوں کو بھیجتا ہے جو اس کے لیے لوگوں کو بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور سب سے حساب و کتاب لیتا ہے شیطان کہ آج تم نے کیا کیا کام کیا ہے، لوگوں کو کس طرح سے بھٹکایا اور بہکایا ہے۔ اس کے شیطان آ کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ کسی نے کسی انسان کو جھوٹ بلوایا، کسی انسان کو غلط کاموں میں ملوث کروایا، کسی انسان سے چوری کروا دی، لیکن شیطان اس طرح کے کاموں سے خوش نہیں ہوتا، شیطان اس طرح کے کاموں پر شاباشی نہیں دیتا، بلکہ شاباشی کس بات پر دی جاتی ہے جب ایک شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں میاں اور بیوی کے پیچھے لگا رہا، ان دونوں کے درمیان میں نے جدائی کروا دی، طلاق کروا دی، جب میں نے ایک خاندان کو توڑوا دیا تو شیطان آ کر کے کہتا ہے، بڑا شیطان آ کر کے کہتا ہے شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ پھر شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو تمام کے تمام شیطانوں میں بڑا درجہ دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھیے اس رشتے کے پیچھے ایک شیطانی چال بھی لگی رہتی ہے ہمیشہ۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے مرد و عورت کو ساتھ میں دونوں کو مل کر کے اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ نہ تو انسان، نہ تو مرد عورت پر صرف اپنا حق جتائے
اور ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا حق جو عورت کا حق اس کے اوپر بنتا ہے وہ ادا ہی نہ کرے، صرف اپنے حق کی ڈیمانڈ کرتا رہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور عورت بھی ایسا نہ کرے کہ اپنا جو حق اس کے شوہر کے اوپر ہے اس کا مطالبہ کرے، اور شوہر کا جو حق اس کے اوپر بنتا ہے اس کو ادا ہی نہ کرے، بلکہ دونوں لوگوں کو ساتھ میں ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر بھی عورتوں کے کچھ حق رکھے ہیں جو حق آج ہمارے سماج نے بھلا دیے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان حق کو ادا کیا جائے، اس کے بغیر نکاح کا یہ پروسیس اور نکاح کی یہ پائیداری برقرار نہیں رہتی، پھر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، نکاح برباد ہو جاتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دل میں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے دل میں بیر اور نفرتیں پنپنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید کے اندر خود اس حق کو اجاگر کیا گیا۔ وہ حق ہے کہ نکاح کے وقت انسان جب کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کا حق مہر متعین کرے، حق مہر متعین کرے کہ جس کو لازمی طور پر شوہر کی جانب سے اس کی بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کا جو حق مہر بنتا ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو، جو حق مہر ان کا بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اس کے بغیر نکاح نہیں ممکن ہے۔ حق مہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر مضبوطی کے ساتھ حکم دیا ہے، جس قدر سختی دکھائی ہے، اس طرح آسانی بھی دی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز میسر ہے، اس کی جتنی طاقت و استطاعت ہے، اس حساب سے وہ حق مہر دے سکتا ہے۔ شریعت مطالبہ نہیں کرتی کہ لاکھوں کروڑوں کا حق مہر دیا جائے، بلکہ انسان کی کمائی کے حساب سے، انسان کی وسعت کے حساب سے کہ انسان کتنا کھاتا کماتا ہے اور کتنا حق مہر برداشت کر سکتا ہے، اس لحاظ سے حق مہر ادا کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ نے تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھیں کس طرح سے شریعت ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری شادی کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ روپیہ کچھ ہے، زمین و جائیداد کچھ ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کنگال ہوں، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گھر میں جا کر کے دیکھو کچھ تو ہوگا مہر میں دینے کے لیے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پھر آ کر کے کہتے نہیں اللہ کے نبی کچھ بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، چاہے ایک انگوٹھی تمہیں کیوں نہ مل جائے، لوہے کی انگوٹھی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اس کو حق مہر میں ادا کر دینا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے کہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حق مہر متعین کیا کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو قرآن مجید کی صورتیں یاد کرائے گا، لیکن حق مہر معاف نہیں کیا گیا، اس کو چھوڑا نہیں گیا۔ عورت کی رضامندی کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے اتنا دیا جائے، نہ اس کو بالکل بڑھا دیا جائے کہ انسان کو، مرد کو حق مہر ادا کرتے کرتے پریشانیاں ہونے لگے اور شادی میں تاخیر ہونے لگے، اور نہ ہی اتنا اس کو نیچے گرا دیا جائے کہ عورت کو اپنے حقارت اور ذلت محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو آج کل ہمارے سماج اور سوسائٹی کی عادت بن چکی ہے کہ لوگ حق مہر متعین کراتے ہیں اور اس کو تاخیر سے دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ ادا نہیں کرنا، دل میں ہوتا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھیے ایسا نکاح صحیح نہیں ہوگا کہ اگر کوئی انسان اپنے دل میں یہ رکھے کہ میں نے نکاح میں حق مہر لکھوا تو رہا ہوں لیکن مجھے ایک پائی بھی نہیں دینی، مجھے یہ حق مہر دینا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایسا کھوٹ رہا نکاح کے وقت تو یاد رکھیے اس کا وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ لقی اللہ وہو زان، وہ زناکاری کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین سے سامنا ہوگا تو اس کے اوپر زنا کا گناہ چڑھا ہوا ہوگا۔ تو جو انسان حق مہر متعین کرے اور دل میں اس کے یہ ہے کہ مجھے یہ ادا نہیں کرنا اور بیوی کو دھوکہ دے، تو ایسے انسان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو نکاح کرنے سے پہلے حق مہر متعین کرنا، عورت کا اس کا حق ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسان اپنی ضرورت کے لحاظ سے، اپنی سہولت کے لحاظ سے سال 2 سال بعد بھی دے سکتا ہے، جب اسے میسر ہو، جب آسانی ہو، جب ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو معاف کرا لے یا اس کو زبردستی ادا نہ کرے، اس کا ظلماً مال ہڑپ لے، ادا ہی نہ کرے، ایسا کرنا شرعاً بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور رہا معاف کرانے کا معاملہ، تو آج کل جو یہ رسم چلی ہے، لوگ معاف کرا لیتے ہیں، حق مہر معاف کرا لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے اپنی اہلیہ کو حق مہر دیا ہو اور ان سے معاف کرا لیا ہو، بلکہ گری سے گری حالت میں جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے پاس
نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ اولاد تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کمانے تک کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھی کہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ انصاری صحابہ کے خرچے پر ان کا گھر چل رہا تھا، ان کا پیٹ پل رہا تھا، اس حالت میں بھی کما کر کے صحابہ کرام نے حق مہر جٹایا، اس کے بعد صحابیات کو وہ دیا اور اس کے بنا پر انہوں نے شادیاں کی۔ تو معاف کرنے کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اگر عورت خوش دلی کے ساتھ اپنا حق مہر معاف کر دے، یا شوہر سے کسی بات پر رضامندی اختیار کر لے، یا اپنا حق مہر کسی اور کو بھی دے دے، تو یہ سب جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ عورت کی رضامندی ہونی چاہیے۔ عورت کی رضامندی کے بغیر انسان اس میں کچھ بھی خرد برد نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر کا مال خالصتاً عورت کا مال ہے، عورت اس کی مالک ہے، مرد اس میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ وہ اپنا مال جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کچھ مشورہ دینا چاہے تو اس عورت کو شوہر کا مشورہ قبول کرنا چاہیے مال کے خرچ کرنے میں، لیکن مہر کا حق دینا اور نہ دینا اس کے اندر شوہر کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا مال نہیں بلکہ اس کی بیوی کا مال ہو چکا ہے۔ شوہر پر عورت کا جو دوسرا حق بنتا ہے وہ اس کا نان و نفقہ، یعنی اس کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے دوا علاج کا معاملہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ایک شوہر ذمہ داری اس کی اٹھائے گا اور اس کو برداشت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، کہ تمہارے اوپر حق بنتا ہے اور لازم ہے یہ چیز کہ جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیوی کو کلاش، محتاج اور فقیر کی طرح چھوڑ دیں اور خود اچھے اچھے کپڑے بنواتے رہیں، نئے نئے کپڑے سلواتے رہیں، لیکن آپ کی بیوی کے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا بھی کپڑا نہ ہو۔ خود تو باہر جا کر ہوٹلوں پر اچھے اچھے کھانے پکوائیں اور کھانے کھائیں، لیکن تمہارے گھر کے اندر ساگ سبزیاں، ایسا کھانا جس کو تم خود چھونا نہ پسند کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر کھاتے ہو تو اسی طرح کا کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، ان کے ساتھ اس کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر تم پہنتے ہو، اچھے اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے ہو، تو لازم ہے کہ اپنی اہلیہ کو بھی اسی طرح کے کپڑے پہناؤ، اس کے اندر یکسانیت ہو۔ اپنے بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا اس ڈر سے کہ اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس ڈر سے کہ اس کے پاس مال کی کمی ہے، اس ڈر سے کہ اس کا مال فنا ہو جائے گا۔ انسان کو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایسا مال جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں جس مال سے انسان پوری کرتا ہے، وہ مال اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر مال ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس پر اجر و ثواب صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ معاشرے اور سماج کے مطابق ان کا پورا خیال رکھے، گھر کے اندر کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ اگر وہ پڑھائی لکھائی میں ان کے بچے لگے ہوئے ہیں تو پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے بھی ان کا پورا خیال رکھے کہ ان کو اسکول جانے تک، مدرسے جانے تک کن چیزوں کی ضرورت ہے، مدرسوں میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی فیس ہے، اس کی کتابوں کا خرچ ہے، اس کی ڈریس کا خرچ ہے، اس کے روز آنے جانے کا خرچ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نان و نفقہ میں آتی ہیں، جس کا ادا کرنا انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ بچوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اسکول سے یا مدرسے سے کیوں اٹھا لیا، اس کو اچھی تعلیم دی جا رہی تھی، اس تعلیم سے بچوں کو آپ نے کیوں روک دیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی بدولت ہم بچے کو پڑھا لکھا سکیں۔ حالانکہ یہ عذر بالکل عقل سے پرے ہے۔ انسان اپنی گندی عادتیں، جو انسان کی روز کی خواہشات جس کو کہہ سکتے ہیں، کم کر سکتا ہے، اس کو کم نہ کر کے سب سے پہلے پڑھائی کو ختم کرواتا ہے، سب سے پہلے بچوں کو اسکول یا مدرسے سے الگ کرواتا ہے۔ حالانکہ وہ کم کر سکتا تھا، روز کا اس کا پان گٹکا بیڑی سگریٹ وغیرہ میں کتنا خرچہ جاتا ہے، لیکن ان عادتوں کو انسان نہیں چھوڑتا، ان عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو اس کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرے گا، جو اس کی دلی آرزویں ہیں چاہے وہ غلط آرزویں کیوں نہ ہو اس کو پورا کرے گا، لیکن پڑھائی لکھائی کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا۔ حالانکہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے اوپر، اس کی پڑھائی لکھائی کے اوپر انسان جو بھی کچھ خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بھی اجر و ثواب کے اندر شمار ہوگا، یہ ثواب شمار ہوگا۔ اور اس کی جو اپنی خواہشیں ہیں، چاہے وہ حلال خواہشیں کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو دبا لیتا ہے اور اس کو دبانے کے بعد وہاں سے جو پیسہ بچتا ہے اپنی آل و اولاد پر لگا دیتا ہے، ان کی پڑھائی لکھائی پر لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ سعد بن ابی وقاص ایک بار بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کے بعد ان کی بہت زیادہ زندگی رہی، تقریباً 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا،
لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بار اتنے زیادہ بیمار ہوئے، ان کو لگنے لگا کہ اب مجھے موت آ جائے گی، اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اپنا سارا کا سارا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دوں اور کچھ بھی میں نہ چھوڑ کر کے جاؤں، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاؤں تاکہ مجھے صدقہ خیرات کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے، کیونکہ ان کے پاس صرف بیٹیاں تھیں۔ اور آج کل سماج کی یہی حالت ہے کہ وہ بیٹیوں کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں دینا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنا مال صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہو تو کرو شوق سے، لیکن صرف اور صرف تہائی مال، 1/3 مال صرف صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں بھی کمی کرو، پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو، تم اگر مرنے جا رہے ہو تو تمہیں اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، اپنی آل و اولاد کے لیے مال چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، تاکہ بعد میں آنے والی زندگی میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ان کو نہ پڑے، وہ اپنی ضرورت خود پوری کر سکیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، یتیمی کی حالت میں بری زندگی گزارنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا، یہ الفاظ سننے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ تم اپنے آل و اولاد پر خرچ کرتے ہو اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی شامل ہے، یعنی تم اپنی بیوی کو کھلا رہے ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو، ان کو اچھا کھانا پینا دے رہے ہو، اچھا کپڑا لتا پہنا رہے ہو، اور اس میں نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس کام سے راضی ہو جائے کہ آپ نے اپنے آل و اولاد کا حق ادا کیا ہے، الا اجرت علیہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ اس بات پر بھی تمہیں ثواب ملنے والا ہے، اس بات پر بھی تمہیں ثواب ملنے والا ہے، حالانکہ تم اپنے بال بچوں کو کھلا رہے ہو، تم اپنی بیوی کو کھلا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ثواب ملے گا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ایک لقمہ جو آپ اپنی اہلیہ کو کھلاتے ہو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو انسان کیوں گھبراتا ہے اپنے آل و اولاد پر خرچ کرنے سے، کیوں ہٹتا ہے پیچھے؟ انسان کو ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، لازم اور ضروری ہے جو اس کی آل و اولاد کو چاہیے، جو اس کے گھر والوں کو چاہیے، چاہے وہ ان کے کھانے سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو، پڑھائی لکھائی سے متعلق ہو۔ تو یہ بہانہ بنا کر کے، یہ عذر بتا کر کے کہ پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انسان اپنے بچوں کو پڑھائی سے نہ کھینچے، بلکہ ان پر خرچ کرے، اور اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، تو اس پر بھی اس انسان کو ثواب ملنے والا ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ایک وہ دینار یا ایک وہ روپیہ جو آپ اللہ کی راہ میں لگاؤ، یا کسی غلام کی گردن آزاد کرنے میں لگاؤ، یا اللہ رب العالمین کے کسی اور راہ میں لگاؤ، ایک وہ روپیہ جو آپ اپنے گھر پر خرچ کرو، ان چاروں کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ اجر و ثواب کے حساب سے اور بہتری کے حساب سے سب سے بہتر وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنے سے انسان کنجوسی نہ کرے، کنجوس نہ بنے، بلکہ دل کھول کر کے خرچ کرے، لیکن اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، لمٹ ہونی چاہیے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، ایسی جگہوں پر بھی پیسہ نہ لگا دے جہاں پر پیسہ لگنا شرعاً جائز نہیں ہے، یا وہاں پر لگنا ضروری نہیں تھا، تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے انسان اپنے گھر والوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اور اس پر اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے رحم دل اور بڑے شفیق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور عقیدت آپ کی تمام اہلیہ کو تھی۔ 9 اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ آپ کی زندگی میں رہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی برابر محبت۔ وہ کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی اہلیہ کو نہیں مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس انداز سے نہیں جھڑکا کہ ان کے آنکھ میں آنسو تک اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، ان کے دل کا خیال رکھتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، اس واپسی میں صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ آپ لوگ آگے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور آپ نے کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں ہار جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور پھر ایسا موقع آتا ہے، اس وقت کافی عرصہ ہو جاتا ہے شادی بیاہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتے ہیں عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار
रेस में जीत जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, ये पहले वाले जो दौड़ में मेरी हार हुई थी, ये उसका बदला है। ये हंसी मजाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया के साथ जब खाना खाने बैठते, जहाँ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या उनकी दूसरी अहलिया पानी पीती थी गिलास से या बर्तन से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि आपने कहाँ से पिया है। उस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगा करके पानी पीते थे, दिखा करके पानी पीते थे। इससे क्या है कि मोहब्बत, अकीदत और एक दूसरे से हमदर्दी, एक दूसरे से लगाव इजाफा उसमें होता था। और जहाँ से हज़रत आयशा या उनकी दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अहलिया गोश्त खाया करती थी, बोटी नोचा करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं अपना मुंह लगा करके गोश्त खाया करते थे। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तमाम के तमाम उम्मत की जिम्मेदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफ्फार से उलझे हुए हैं, मदीना के अंदर मुनाफिकीन मौजूद हैं, यहूदी आपके पीछे खड़े हुए हैं, बाहर से हमले बारहा आते रहते हैं, दुश्मनों का हर तरफ नरगा है और उम्मत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के दरमियान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी टेंशनों के बीच में भी अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक करना, उनके फितरत और उनके मिजाज का ख्याल रखना नहीं भूलते। इतनी जिम्मेदारियां अपने सर पर रखने के बावजूद भी अपनी बीवियों के साथ इतना अच्छा सलूक कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपके जाने के बाद आपका हुस्न सलूक की गवाही दी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे ऊपर इससे ज्यादा बोझ लगा हुआ है? क्या हमारे ऊपर इससे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं? हमें सुबह निकलना है, शाम को आ जाना है, हर चीज से फारिग फिर हम हो जाते हैं। अगर उसके बावजूद भी हम अपनी बीवियों के साथ, अपनी घरवालियों के साथ मारपीट करें, उनको गालियां दें, उनके साथ लड़ाई झगड़े करें, उनको गलत अलकाब से पुकारें, उनको गालियां दें, ये किस तरह से रवा है? ये किस तरह से जायज हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिए, खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी अहलिया के लिए सबसे बेहतर है। इंसान समाज में अपनी इज्जत बना लेता है, समाज वाले उसे देख करके खड़े हो जाएं, उसको सलामी ठोके, उसकी बात का चर्चा हर तरफ हो कि ये इंसान बड़ा भला है, बड़ा नेक है, बड़ा दयालु है, गरीबों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार है इसका, समाज और सोसाइटी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रखता है। लेकिन अगर उसके घर के हालात ठीक नहीं है, उसकी बीवी उससे राजी नहीं है, बीवी के साथ लड़ाई झगड़े करता है, उसके साथ बेहतर नहीं है, याद रखिए वो इंसान समाज का बेहतर और बेहतरीन इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसान तुम में अपनी अहलिया के लिए सबसे बेहतर है। और आगे कहा व अना खैरुकुम लिअहली, तुम तमाम के तमाम लोगों में सबसे अच्छा सलूक अगर कोई अपनी अहलिया के साथ करता है तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं करता हूँ। जैसे कि समाज की आंखों में चुभता है, अगर कोई शोहर अपनी बीवी का ख्याल रखता है तो समाज की आंखों में चुभने लगता है। अगर ये चीज़ें गलत होती, बीवी का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, तो अल्लाह के नबी कहते कि मैं सबसे बेहतर हूँ, अपनी बीवियों का, अहलिया का ख्याल रखने में सबसे ज़्यादा बेहतर मैं हूँ। अगर अल्लाह के नबी सबसे बेहतर इंसान अपनी अहलिया का ख्याल रखते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हमें रखने में क्या कबाहत है? और समाज की ऐसी टिप्पणियों पर और ऐसी बातों पर ज़रा भी वो इंसान कान न धरे जिसका सलूक अपनी अहलिया के साथ अच्छा है। समाज के दबाव में आकर अपनी अहलिया पर हाथ ना उठाए, अपनी अहलिया को गालियां ना बके, अपनी अहलिया के घर वालों को बुरा भला ना कहे, समाज के दबाव में आकर के जरा से भी अपने रिश्ते में दरार ना आने दे। याद रखें, हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती हो सकती है, आपकी अहलिया से भी हो सकती है, लेकिन उसके भी कुछ आदाब हैं। गलतियों को किस तरह से सुधारा जाए। डायरेक्ट बात मार पिटाई पर नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट बात इस बात पर नहीं आ जानी चाहिए कि आप उठें और अपनी बीवी को मारने लग जाए, बल्कि मोहब्बत पैदा करें। अगर आपकी उसके दिल में मोहब्बत होगी तो आपका एक बार नाराज होना उसको सही कर देगा, दुरुस्त कर देगा। लेकिन जब आपकी मोहब्बत उसके दिल में है ही नहीं, आप चाहे जितना जुल्म कर लें, जितना सता ले, जितनी बड़ी सजा दे ले, वो कभी नहीं सुधरेगी। सबसे पहले तो आप अपनी मोहब्बत उसके दिल में डालें, उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें कि जिससे उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हो। अगर इससे भी बात नहीं बनती है, अपना बिस्तर अलग कर दें, नाराजगी का इजहार करें। सबसे पहले नाराजगी का इजहार करें कि मुझे आपकी इस बात से नाराजगी है, तो आप इसको सुधारें, इस कमी और इस गलती को सुधारें। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरती है तो उसके बाद शरीयत ने थोड़ी बहुत गुंजाइश दी है कि आप अदबन मार सकते हैं। और इसमें भी उसके दिल को चोट पहुंचाने का, उसके दिल के अंदर एहसास डालने का शरीयत इस्लामिया ने कोशिश की है कि औरत के दिल में एहसास हो जाए कि आखिर उस शौहर ने जो उससे इतनी मोहब्बत करता है, आखिर उसको मारा क्यों, चाहे हल्के से क्यों ना मारा हो,
آخر کیوں؟ تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر اس کے باوجود بھی بات نہ بنے تو دونوں طرف کے گھر والوں کو بٹھایا جائے، ان سے رائے مشورہ لیا جائے، ان کے مشوروں کو لیا جائے، اور جو مشورہ وہ بیٹھ کر کے، وہ کمیٹی بیٹھ کر کے کرے، اس پر عمل کیا جائے۔ طریقے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارا ان پڑھ سماج اور ان پڑھ سماج کے ان پڑھ لوگ براہ راست بغیر کسی سوجھ بوجھ کے اپنے گھر والوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کرتے ہیں، بے حد اور حد درجہ ظلم و ستم کے شکار ہو جاتی ہیں آج کی خواتین، اور اسی لیے ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میڈیا کے اندر کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیے۔ اسلام نے تو مکمل حق دیے ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو خاک سے اٹھا کر کے آسمان پر بٹھایا ہے، عورت کو مٹی سے اٹھا کر کے سونا عورت کو بنایا ہے، ماں کی شکل میں اس کو عزت دی ہے، بہن بیٹیوں کی شکل میں اس کو عزت دی ہے، اس کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو پالنے پر جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسلام نے اتنا مقام عورتوں کو دیا ہے، ان کا میراث میں حق دیا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کو وہ حق دینا نہیں چاہتے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے، اس رشتے کے پیچھے شیطان بھی ہے۔ شیطان کی مکمل کوشش ہے، مکمل اس شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جائے۔ وہ تھوڑی سی بات پر شک پیدا کروائے گا، اس شک کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے کی بات آگے بڑھتے بڑھتے طلاق کی اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا اور آپس میں جدائی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنے تمام چیلوں چپاٹوں سے پوچھتا ہے کہ کون کیا کام کر کے آیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں غلطی کروائی، فلاں گناہ ہم نے کروا دیا، لیکن شیطان کسی پر شاباشی نہیں دیتا۔ لیکن جو شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اس شیطان کو شاباشی دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو انعام سے نوازتا ہے، اس کا درجہ باقی شیطانوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو نہ تو مرد کا ذہنی توازن ٹھیک رہے گا، اور نہ ہی عورت سماج کے اندر اس حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے جس طرح سے پہلے وہ گزارا کرتی تھی۔ اور پھر اگر بیچ میں بچے بھی ہوں، اولادیں بھی ہوں، تو وہ اولادیں کس طرح پلیں گی، ان کی تربیت کس طرح ہوگی، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی سماج کے اندر اچھا بننے کی کوشش کریں، سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ کسی کے گھر میں آگ لگانے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر کی اصلاح کی جائے، اس کے گھر میں دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی شروع ہو جائے، اس بات کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، کسی گھر کو اجاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب سے بدتر کام ہے، سماج کا سب سے بدتر کام ہے، جو شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ گھروں کو اجاڑا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپسی میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔